آج کل خیر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے کئی علاقے زیر آب ہیں، سیلاب آیا ہوا ہے۔ اس سیلاب کو روک کر لاکھوں ایکڑ بنجر رقبے کو سیراب کیا جا سکتا ہے۔ آج ڈسکس کریں گے کہ جنوبی پنجاب میں 13 مقامات پر ڈیم سائٹ بنانے کی ورکنگ مکمل ہو چکی ہے اور کون سے 2 بڑے ڈیمز ہیں جو جنوبی پنجاب میں لاکھوں ایکڑ رقبہ سیراب کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ پاکستان جہاں ایک طرف چٹیل میدانوں پر مشتمل ہے، دوسری طرف زرخیز زمینیں ہیں، اور پھر ایک علاقہ ایسا بھی ہے جسے روت کوہی کا علاقہ کہتے ہیں، جہاں پر چھوٹے درمیانے درجے کے ندی نالے ہوتے ہیں۔ تو جنوبی پنجاب میں کوہ سلیمان کی جو بیلٹ ہے، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے علاقے، وہاں پر سینکڑوں کے حساب سے ایسے ندی نالے ہیں۔ ان میں سے 13 بڑے ندی نالے جن کو روت کوہی کہا جاتا ہے، اور ان 13 کے اوپر ڈیم سائٹس لوکیٹ کر لی گئی ہیں۔ یہ بزدار سرکار کر کے گئی۔ ان میں سے فیز 1 میں 4 ڈیمز کے آغاز کا کہا گیا ہے، منظوری بھی دے دی گئی۔ تو ان ڈیمز کے اوپر جو ہے کام ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن ان کی ڈیٹیلڈ فیزیبلٹی سٹڈی جو ہے اور انجینئرنگ ڈیزائن جو ہے وہ اس وقت بن رہا ہے۔ اگر بات کریں ہم سب سے بڑے ڈیم کی، جو کہ مورنج ڈیم ضلع راجن پور میں بننا ہے، وہ پنجاب کے لیول کا دیکھا جائے تو ایک بڑا ڈیم ہوگا، پاکستان سطح کا ایک درمیانے درجے کا ڈیم ہوگا۔ 8 لاکھ ایکڑ فٹ پانی محفوظ کر پائے گا اور اس سے 12 میگا واٹ سستی بجلی بھی جنریٹ ہوگی۔ پانی کو اگر ہم عام ناظرین کے لیے ڈیفائن کریں تو یہ 250 ارب گیلن پانی بنتا ہے، اور 12 میگا واٹ بجلی جو ہے 20,000 گھروں کے لیے کافی ہوگی۔ اس سے نہ صرف سیلاب رکیں گے، بلکہ فشریز کا شعبہ جو ہے اس کو فروغ ملے گا۔ پھر انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے اس کا لیول اوپر آئے گا۔ تو یہ ملٹی پرپز ڈیم ہوگا۔ اس پر ہم ڈیٹیل ویڈیو آلریڈی بنا چکے ہیں، اس کا لنک جو ہے ہم ڈسکرپشن میں پوسٹ کر رہے ہیں۔ اب اس ڈیم کی بھی فیزیبلٹی سٹڈی رواں مالیاتی سال کے اینڈ تک مکمل ہونے کی توقع ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے سال جون جولائی کے اندر اس کے اوپر فزیکل کام کا آغاز ہو جائے گا۔ پھر یہ 1.5 سے 2 سال کا پروجیکٹ ہے۔ آپ سمجھ لیجئے اگلے سال شروع ہوتا ہے تو سن 2025 کے آخر تک امید کی جا سکتی ہے کہ یہ مکمل ہو جائے گا، اور یہ ہمارے راجن پور کے اور جنوبی پنجاب کے جو رہنے والے ہیں ان کے لیے بہت اہم ڈیم ہو، کیونکہ اس ڈیم سے 1,20,000 ایکڑ رقبہ جو یا تو اس وقت بنجر ہے یا صرف بارانی ہے، صرف بارش ہونے کی صورت میں وہاں پہ پیداوار ہوتی ہے، ان کو پراپرلی نہری نظام کے ذریعے کاشت کیا جا سکے گا۔ اس کے بعد دوسرا اہم ڈیم جو ہے وہ سوڑا ڈیم ہے۔ یہ سانگڑ روت کوئی ہے، توسا سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہاں پر تعمیر ہونا ہے۔ 25,000 ایکڑ فٹ پانی اس میں محفوظ ہوگا، اور اس سے تقریباً 10,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ قابل کاشت بنایا جا سکے گا۔ اور اس رقبے کے اندر ایک خاص مدد ہمیں ترکی کرے گا، کیونکہ ترکی سے ماہرین آ کر یہاں پر جو ہائی پریشر اریگیشن ہے، جیسے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے پمپ لگے ہوتے ہیں جو دور تک پانی کی پھوار پھینکتے ہیں، اس کے ذریعے یہاں پر اریگیشن کی جائے گی۔ پھر ڈرپ اریگیشن بھی یہاں پر کی جائے گی، جس سے فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ 2 گنا ہو جائے گی، اور اس کا مطلب ہے 1 لاکھ روپے فی ایکڑ کا اضافہ، کوئی چھوٹا اضافہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ جو پنجاب کے اندر یہ جو روت کوہیوں کا نظام ہے، کوہ سلیمان میں یہاں پر سالانہ 20 لاکھ ایکڑ فٹ پانی آتا ہے۔ جتنا پانی 2 موہمن ڈیموں نے سیو کرنا ہے، اتنا پانی یہاں تقریباً ہر سال آن ایوریج بارشوں کی صورت میں آتا ہے۔ لیکن المیہ کیا ہے کہ بارش ہو جائے تو اسی طرح سیلاب ہے اور لوگ پانی سے مر جاتے ہیں، اور جن سالوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں یہ لوگ قحط سالی سے، بھوک سے مر جاتے ہیں، ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ایک طرف ہم نعمت کا ضیاع کر رہے ہیں، دوسری طرف نعمت نہ ہونے کی صورت میں پھر ہم تباہی کے دہانے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو موجودہ جو پی ٹی اے حکومت دوبارہ آئی ہے، اس کا کلیم یہ ہے کہ نون لیگ نے 3-4 مہینے پہلے حکومت لینے کے بعد ان ڈیمز کے اوپر جو گراؤنڈ ورک تھا یا جو پیپر ورک تھا اس کو سلو کر دیا تھا۔ یہ ورژن جو ہے پی ٹی آئی کا ہے۔ تو اب انہوں نے دوبارہ سے ان دونوں ڈیمز کے اوپر کام کو تیز کرنے کا اعلان کیا ہے،
تاکہ ان ڈیمز کو اپنے وقت مقررہ کے اوپر مکمل کیا جا سکے۔ تو پاکستان میں پوری دنیا میں جو ڈیمز ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سڑکوں کی طرح نہیں ہوتے کہ آپ نے زمین برابر کی، اس کے اوپر پتھر پھینکا، تارکول پھینکا اور بلڈوزر چلا دیا۔ ڈیمز بہت ساری قدرتی آفات روکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، مثلاً سیلابی پانی کو روکنے کے لیے، پھر زلزلوں کی صورت میں اس زلزلے کے جھٹکے برداشت کرنے کی ان کے اندر سکت ہونی چاہیے، ورنہ ان سے نیچے جو سینکڑوں ایکڑ اراضی ہے جہاں لوگ بستے ہیں لاکھوں، وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ پھر ان ڈیمز کے ساتھ بہت ساری انجینئرنگ انوالو ہوتی ہے، کیونکہ ایک ڈیم بن گیا ہے، اب اس نے 100-200 سال تک قائم رہنا ہے، تو پھر اس کی اس طرح ریپیئر یا اس طرح اس کے اندر موڈیفکیشن پاسبل نہیں جیسے سڑکوں کے اندر ہو سکتی ہے، موٹر ویز میں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیمز بہت ڈیٹیلڈ ورک کے بعد بنتے ہیں اور ٹائم لیتے ہیں، بنتے بھی اچھا خاصا ٹائم لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے سابق حکمران جو ہیں وہ موٹر ویز پر، سڑکوں پر زور دیتے رہے، کیوں؟ وہ فوری بن جاتے ہیں، آپ کے الیکشن کے 1-2 سالوں میں بن جائیں گے اور آپ کو فوری طور پر ووٹ دے دیں گے۔ ڈیمز جو ہیں یہ 2-2، 4-4، 10-10 سال لیتے ہیں اپنے سائز کے حساب سے، تو پھر ان کے اوپر اس طرح ووٹ نہیں ملتا، اس علاقے کا ملتا ہے لیکن ایک لمبے عرصے پہ، ایک لمبے رقبے پہ نہیں ملتا۔ تو کیسے کہ ایک موٹر وے ہے، مثال کے طور پر وہ 200 کلومیٹر کی بنی ہے، تو ہو سکتا ہے اس پہ 100 ارب روپیہ لاگت آئے، تو 200 کلومیٹر کے اندر جتنی آبادی آتی ہے وہ ساری آپ کو ووٹ دینے کے اوپر راضی ہوگی کیونکہ وہ فائدہ ہوا ہے۔ جبکہ ایک ڈیم شاید وہ 200 ارب روپے کا بنا ہے، وہ دور افتادہ علاقے میں بنا ہوگا، تو اس طرح آپ کو ایک بڑے علاقے سے ووٹ نہیں ملتا۔ تو یہ ریزن رہی کہ ہم نے گزشتہ تقریباً 40 سال جو ہیں وہ ضائع کیے ڈیمز نہ بڑھا کر، اور آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ڈیم سائٹس موجود ہیں، بہت سے کے اوپر کام ہو رہا ہے، بہت ساری ایسی ہیں جن کے اوپر ڈیٹیلڈ ورک، پیپر ورک ہو چکا ہے، صرف بجٹ کا اور ہمارے سرکاری حکام کی نیت کا مسئلہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے چیک ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں، پونڈز بنائے جا سکتے ہیں، ان کے ذریعے آنے والے تیز ریلے کو سلو کیا جا سکتا ہے، پھر ان علاقوں کے اندر درخت اگائے جا سکتے ہیں۔ درخت جو ہے سیلابی پانی کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تیز جب سیلابی پانی آتا ہے تو آگے کوئی درختوں کا ذخیرہ ہو تو اس پانی کو سلو کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک تو آبادیوں کو جلدی بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے، پانی کو دیکھ کر، بجائے تیز پانی کا ریلا آ رہا ہے، جب ان کو علم ہوتا ہے پانی چل پڑا ہے تو محفوظ مقامات پر بھاگ سکتے ہیں۔ پھر اس تیز ریلے کی وجہ سے جو پکی عمارتیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں اور دوسرا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا ہے، وہ جب سلو پانی آئے گا تو انفراسٹرکچر بھی بہت حد تک بچایا جا سکتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے رچ بنایا ہے، اس کے اندر ہر پرابلم کا سلوشن ہوم گرون ہے۔ یہ ہمارا فالٹ ہے کہ ہم گزشتہ 75 سالوں میں خود کو اس قابل ہی نہیں بنا سکے کہ اللہ کی دی ہوئی رحمتوں کو، نعمتوں کو پراپرلی یوٹیلائز کر کے اپنا مستقبل اچھا کر سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک اچھا معیار زندگی دے سکیں۔ اب ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ سیلاب کا جو اسپیل ہے جلد از جلد گزر جائے، اس میں بہت کم نقصانات ہوں۔ آپ لوگ بھی ڈونیٹ کریں، جو قابل اعتماد لوگ ہیں وہاں پر راشن پہنچائے، کپڑے پہنچائے، آگے سردی آنی ہے، ان بیچاروں کے گھر گر گئے ہیں، خود جا کر جو لوگ محنت کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں ضرور کریں، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو سخت مشکل میں ہیں وہ کچھ افاقہ پا سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔